یہ مقبوض بلوچستان آج جمعرات 20 فروری سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ کیچ کے علاقہ مند اور دشت میں فورسز کی زمینی فضائی فوج کشی تیسرے روز بھی جاری رہا۔ چھوٹے بھائی ظہور سمالانی کو پاکستانی اداروں نے ماورائے قانون اٹھا کر لاپتہ کر دیا۔ میر احمد چلتنوال حبلس بیلہ سے 3 دسمبر 2023 کو جبری لاپتہ ہونے والے اسرار اللہ کے لواحقین نے کوئٹہ کراچی شاہراہ کو بلاک کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں انتظامیہ اور سیاسی لوگ ہر وقت جھوٹ بول کر ٹرکا رہے ہیں لیکن وہ تاحال لاپتہ ہیں۔ ضلع کیچ کے مرکزی شہر تربت کے لا کالج میں طلبہ طالبات نے جبری لاپتہ کامل شریف اور احسان سرور بلوچ کی عدم بازیابی خلاف ریلی نکالی اور لا کالج کے اندر احتجاج کیا۔ وٹ بازار کے پرائیویٹ محافظ کی سیکیورٹی فورسز ہاتھوں گرفتاری اور لاپتہ کرنے خلاف انجمن تاجران نے کوئٹہ کراچی شاہراہ کو بلاک کر دیا۔ بعد ازاں فورسز مجبور ہو کر انہیں رہا کر دیا۔ گوادر پتنی سے جبری لاپتہ 6 افراد بازیاب ہو گئے۔ پرو چیرک بارڈر کاروبار اور اہل خانہ کے آمد رفت کے لیے جلد از جلد کھولا جائے، پروم رابطہ کمیٹی کا احتجاج۔ کیچ گوادر پاکستانی فورسز کی 3 چوکیوں پر مسلح افراد کا حملہ۔ نوش کی مسلح افراد نے موبائل ٹاور کے مشینری کو نظر آتش کر دیا۔ پنجگور کوئٹہ دبی ہب فائرنگ حادثات واقعات میں ایک خاتون سمیت 6 افراد ہلاک، 5 زخمی ہو گئے۔ ضلع کیچ کے علاقہ دشت اور مند کے دیہی علاقوں میں گزشتہ 3 دنوں سے پاکستانی فورسز کی زمینی اور فضائی فوج کشی جاری ہے، تاہم نقصانات بارے معلومات نہیں مل سکے ہیں۔ مستنگ میر احمد چلتنوال نے جاری بیان میں کہا ہے کہ بدھ کے روز ان کے بھائی ظہور احمد کو سنجیدی ایف سی چیک پوسٹ دولے کانک سے پاکستانی خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے ایک بار پھر لاپتہ کر دیا ہے، جس کے بعد اس کے بارے انہیں معلومات نہیں دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ 2 ہفتے قبل ان کے گاؤں سمیت ان کے گھر پر پاکستانی فورس سی ٹی ڈی نے چھاپہ مار کر ان کے 2 کزنز گرفتار کر کے لاپتہ کر دیے، جبکہ دوسرے دن ان کے مسخ نعش پھینکے گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے بھائی کو اگر رہا نہیں کیا گیا تو وہ سخت احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے۔ ضلع گوادر تحصیل پسنی سے پاکستانی فورسز ہاتھوں جبری لاپتہ نصیب اللہ ولد سوالی، سلیم رضا ولد عبدالرزاق، صلاحی ولد ریاض احمد، مقبول ولد محمد اکرم، زمان علی ولد پھلین اور شعیب احمد ولد عارف نامی 6 نوجوان بازیاب ہو گئے ہیں۔ ضلع کیچ کے علاقہ زامران میں پاکستانی فورسز کے چوکی کو مسلح افراد نے نشانہ بنایا، جبکہ دوسری جانب تربت آبسر میں مولد رے کے مقام پر قائم فورسز چوکی کو نشانہ بنایا گیا۔ ادھر گوادر کے علاقہ منڈی میں فورسز چوکی کو بھی مسلح افراد نے نشانہ بنایا ہے۔ نوش کی قلی غریب آباد میں نامعلوم مسلح افراد نے موبائل ٹاور کے مشینری کو نظر آتش کر دیا۔ حملے کی ذمہ داری بلوچ نیشنلسٹ آرمی کے ترجمان بیبر بلوچ نے قبول کی ہے، جبکہ بارکھان میں گزشتہ رات بس سے اتار کر 7 فوجیوں کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری بی ایل اے جیند نے قبول کی ہے۔ دوسری جانب زامران اور نوش کی حملوں کی ذمہ داریاں بی ایل ایف نے قبول کی ہے۔ ضلع پنجگور سبز آب کے علاقے گوم مازین میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے کاشف ولد اشرف سکنہ گرمکان، ارسلان ولد محمد عبد سکنہ گرمکان کو ہلاک، جبکہ صفی اللہ ولد سعید اللہ ساکن سبزاب، 2 راہگیر عرفان ولد عبد الباقی اور رحیمہ بنت نور احمد نامی خاتون کو زخمی کر دیا، تاہم واقعے کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ کوئٹہ بھائی نے گھر میں گھس کر اپنی بہن اور بہنوئی کو قتل کر دیا۔ واقعہ نیو سریاب تھانہ کی حدود میں پیش آیا، جہاں صفیہ بی بی اور منیر احمد قتل ہوئے۔
اب گڈانی لگ بجوں کے قریب کوئٹہ کراچی مرکزی شاہراہ پر تیز رفتار مسافر بردار کوچ اور مزدار ٹرک کے مابین تصادم کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک جبکہ خواتین بچوں سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ دکی میں ڈکیتی کی واردات، مزاحمت پر فائرنگ سے ایک شخص ہلاک، 3 زخمی ہو گئے۔ ہماری نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔